السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستانیوں، آپ نے پھر دیکھ لیا کہ بلی مکمل طور پر تھیلے سے باہر آنے کی کوشش میں تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ پاکستانی جن کا ایمان ابھی باقی ہے، ایمان ان کے دل میں موجود ہے، انہوں نے لاتوں سے، چپیڑوں سے اور گھونسوں سے اس بلی کو واپس تھیلے میں ڈال دیا ہے فی الوقت۔ اور میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل برزخ کی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، جو کچھ تھا وہ کچھ اس میں ڈال دیا گیا۔ یعنی برزخ ایک اسلامی ٹرم ہے، اسلام کی ایک ٹرم ہے، اس کو کیسی بیہودہ اور فحش چیز کے اوپر چسپاں کر کے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ برزخ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے اوجھل چیز جو پس پردہ ہے، مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کی جو انسان کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ LGBTQ کا حصہ لوگوں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک دنیا کے اندر بھی عالم برزخ ہیں، ہم اس کو ظاہر کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ ڈائیلاگز، وہ ایکشنز جو پس پردہ رہنے چاہیے، ہونے چاہیے، ان کو نارملائز کریں بھائی، ان کو اوپن کریں، ظاہر کر کے دیکھیں۔ برزخ یعنی پردے کو سائیڈ پہ کریں اور شروع ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، یہ کرنے والے وہ مسلمان ہیں، کروانے والے وہ غیر مسلم ہندو ہیں۔ اس قدر مسلمان گر چکا ہے، اس قدر اس کا ایمان کسی گہری کھائی میں جا چکا ہے کہ پیسوں کی خاطر یار بک گئے، اور اس لیول پر بک گئے کہ تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر، حالانکہ اسکرپٹ جو پڑھا جاتا ہے وہ تو تنہائی میں ہی پڑھا جاتا ہے، تھوڑی سی سوچ اور سمجھ اور بوجھ رکھنے والا انسان جو اس ڈرامہ کے سینز کو دیکھے اور پھر ان کے ایکٹرز کو دیکھے، یار انہوں نے کیا سوچا، کیا سمجھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندہ پسند کرتا ہے فحاشی کو مومنوں کے اندر پھیلانے کی، اس کی چاہت ہے اور اس کا ارادہ ہے، اور صرف پسند ہے اسے کہ میں اس کو پھیلا دوں، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اور کہاں کہاں پر ہے؟ فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور اس آخرت میں، دونوں میں اتنا سخت عذاب ہے۔ تو کس کے لیے؟ صرف پسند کرنے والے کے لیے، اور پھر جو اس کے اوپر ایکشن کرے، پہلے اس کو پڑھے، سمجھے، سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایکشن بھی کرے، ایکٹنگ بھی کرے، عملی طور پر اب سامنے رکھے، اس کے لیے کتنا عذاب ہے، کیا عذاب ہے۔ یہ تو صرف اس کے لیے ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، میں نے اس کو دیکھا، مجھے پسند آئی، میں نے اس کو لائک کیا، کمنٹ کیا، شیئر کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے۔ تو اس پسند کرنے والے کے لیے عذاب ہے دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کے اوپر حد لگے گی، آخرت میں پھر جہنم کا ایک عذاب ہے، وہ ہوگا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل اور یہ سیریز ریموو تو ہو چکی ہے، اور یہ ایک خوشی کا سماں بھی ہے، لوگوں کی اس میں پاور بھی ہے، اور پاکستانیوں کو مبارکباد بھی ہے کہ آپ کے ایمان ابھی باقی ہیں جنہوں نے یہ کام کروا دیا ہے۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل برزخ جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کیا اس نے چھوڑا ہے؟ گندی ذہنیت، بے غیرتی کی تربیت، فحاشی کی طبیعت، وہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں چھوڑ کر گیا ہے، ایویں نہیں گیا وہ۔ یعنی چند دنوں میں ملینز کے ویوز ہیں، اور وہ ملینز کے حساب سے دیکھنے والے لوگ، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس اتنی تعلیم ہے، اتنی ان کی تربیت ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پرکھ سکیں کہ یہ کس لیول کے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسی ذہنیت کو پہچانیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہی وہ ہیروز اور ہیروئنز ہیں جن کو دیکھ کر ان کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے کپڑے، ان کے سٹائل، ان کی سلیکشن کی جاتی ہے،
ان کے پہنے جانے والے جوتوں کو سلیکٹ کر کے ان کو پہنا جاتا ہے، ان کے بنائے جانے والے بالوں کے سٹائل کو اپنایا جاتا ہے۔ یعنی اے ٹو زی ہمارے معاشرے کی نئی جنریشن کے ہیروز اور ہیروئنز یہی لوگ ہیں، اور ان کا اثر کیا ان لوگوں پر یا اس جنریشن پر نہیں ہوگا؟ ہو چکا ہے کافی حد تک، اور اب ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جن کے پاس تعلیم ہے، جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس ایسا وہ آلہ ہے کہ جو ایک بہترین اور خوبصورت تربیت کر سکتے ہیں، وہ اپنا رول ادا کریں۔ حتیٰ کہ یہاں پر تو اس طرح کی ایکٹنگ کرنے والے، بیہودہ اور بغیرتی کی ایکٹنگ کرنے والے لوگ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو وہ ایسا کام ہم دکھا رہے ہیں جو آلریڈی معاشرے میں ہو رہا ہے، ڈرامے کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں آلریڈی ہو رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں، کیا ان کو آپ اس طرح پورٹرے کریں گے ایک ہیرو کے طور پر، ایک ہیروئن کے طور پر؟ آپ مثبت انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جو گناہ ہیں، قوم لوط کا عمل ہے، پہلے اس کو بیان کیا گیا ہے، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی ہے، دی اینڈ اس کا یہ ہے۔ آپ ایک سین دکھا کر، جو گندا اور فحش سین ہے، اس کو دکھا کر اس کا دی اینڈ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ نارمل چیز ہے، یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ کے یعنی عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ آپ کو عرصہ دراز اگر ہو چکا ہے ڈرامے بناتے، بنتے اور دیکھتے ہوئے، اور اس کے اوپر آپ پھر یہ بیانیاں بنائیں کہ یہ وہ دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اس سے بڑا لاشعوری اور اس سے بڑا کم ذہنیت کی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو ان باتوں کو سمجھیں۔ پاکستانی قوم، آج کے لوگ، آج کی نوجوان نسل وہ اتنی بیوقوف باقی نہیں رہی ہے کہ جو کچھ دکھایا جائے وہ دیکھ کر اس کو مان لیا جائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔